کی صورتحال کی اگر بات کریں، معصوم فلسطینیوں کے علاج گاہوں اور پناہ گزین کیمپوں پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اسرائیل طاقت کے خمار میں معصوم فلسطینیوں کے بچوں اور عورتوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال انتہائی کربناک ہے۔ اسرائیل کی مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے مسلح فوج فلسطینی معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں کے خلاف جارحیت کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے جب اسرائیل اور فلسطین کی بات آتی ہے تو عالمی برادری دوہرے معیار اپنا لیتی ہے۔ دنیا کے ہر باضمیر شخص کے لیے اسرائیلی مظالم استحصال اور جھوٹ کی علامت ہے۔ 1.5 ملین فلسطینی غزہ میں اسرائیلی محاصرے میں ہیں، ماں سوائے رفح کراسنگ کے جو مصر نے بند کر رکھی ہے۔ فلسطینیوں کو دنیا سے امداد پہنچانا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں بھارت کی، جو دنیا بھر میں دہشت کی علامت بن چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے میں بھارت پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں 18% جھوٹی خبریں بھارت سے پھیلائی جاتی ہیں۔ حالیہ اسرائیل فلسطین تنازع میں بھی بھارت نے اسرائیل کے قتل عام کی حمایت میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، اور اس کے علاوہ خالد قدومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ترجمان ہیں حماس کے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 13 روز گزر چکے ہیں، اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر جو حالات ہیں پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن یہاں پر دنیا بھی دوہرا معیار دکھا رہی ہے اپنا۔ اس پر کمنٹ کیجیے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک داہیہ ڈاکٹرین کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا ہے اور فلسطین میں کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس وقت دنیا جس کو ایک مورل سٹینڈ لینا چاہیے فلسطینینز کے لیے، وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس میں بائی اینڈ لارج جو ویسٹ ہے وہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پیدر پہ دورے ہو رہے ہیں، پہلے امریکن پریزیڈنٹ آئے، اس کے بعد ابھی رشی سنک صاحب پہنچے ہیں جو بیسیکلی بھکت ہیں، اور ان کا بیسیکلی برتھ جو ہے بھارت کا ہے۔ اینی ویز ٹو کٹ اٹ شارٹ، دنیا ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں ویسٹ اور انڈیا ایک طرف ہے اور بائی اینڈ لارج OIC اور ڈیولپنگ ورلڈ ایک طرف۔ رشیا نے بھی سپورٹ کیا، چائنا کا بھی اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو ریزولوشن تھا وار رکوانے کے لیے اس کو سیبوٹاج کیا گیا۔ جو اسرائیل کی دائیوہ پالیسی ہے، یہ ڈیوڈ بن گورین جن کا پہلا صدر تھا اس وقت سے رائج ہے، اور انفارچونیٹلی اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں ہیبریو لینگویج سے تو اس کا مطلب ہے موئنگ دا گراس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ گھاس کاٹنے کی ایک پالیسی، وہ سمجھتے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں، جو ان کے بچے ہیں یا جو قوم ہے، یہ گھاس کی مانند ہے، جیسے یہ بڑی ہوگی اس کو موو کر دیا جائے گا، اس طرح لان موور پھرتا ہے۔ اور یہ پالیسی 1948 سے چل رہی ہے۔ اس کے اندر فلسطینی ریزسٹنس میں 4 انتفاضات، اس کو اگر آپ شامل کریں جو الاقصی فلڈ کے نام سے بھی فلسطینیوں نے ریزسٹنس شو کی ہے، تو یہ 4th انتفاضہ ہے جو ریزسٹنس بیسیکلی دے رہی ہے۔ اور بن گورین نے اس وقت کہا تھا جی کہ ہم قابض ہیں ان کی زمینوں پہ، اور چونکہ ہم نے ان کو ایک پرزن میں رکھا ہوا ہے تو غصے میں یہ اینگر میں رسپونڈ کریں گے، تو آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ساتھ ساتھ ان کو آپ ہر دور میں ختم کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ تقریباً 70 سال سے زیادہ یہ ہو گیا اور یہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا اسکاٹ ریٹر، ایک امریکن بیسیکلی، پہلے تو بیسیکلی CIA کے ایجنٹ بھی رہے لیکن وہ کافی ووکل ہیں، انہوں نے بھی اس پالیسی کا ذکر کیا۔ جارج گیلوے کی ٹاک تھی اس کے اندر، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جی کہ دس از کنٹینیوشن آف دائیوہ پالیسی۔ تو ٹائم ہم اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں جی کہ شاید ابھی کوئی ریئیکشن آیا، یہ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسی طریقے سے یہ پالیسی چل رہی ہے۔ انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ ایون اسلامک ورلڈ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھے۔ بڑے بڑے ممالک ہیں، اگر آپ اسرائیل کا بارڈر دیکھیں، اس میں مصر ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، اس کے بعد لیبنان ہے۔ تو آئی تھنک اگر سبسٹینشیل میئر لیے جائیں، جس طرح الاقصی کا جب واقعہ 1967 کے بعد جب OIC بنی اسی لیے تھی، تو اسی طریقے سے 73 میں پھر ان کا وار میں عربز نے تیل بند کیا تھا۔ کوئی اکنامک میئرز ہوں ڈپلومیٹیکلی، تو OIC کے اجلاس میں بھی آئی تھنک وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے، کنڈیم بھی کیا گیا ہے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابھی تقریباً 22 لاکھ جانیں جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں۔ صرف مذمت کی جا رہی ہے OIC کے پلیٹ فارم پہ، عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا۔ خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان حماس ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ خالد قدومی صاحب بتائیے گا کہ اس وقت غزہ میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ جو بائیڈن بھی اسرائیل میں موجود ہیں، کیا چیزیں مزید ورسٹ ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ابھی تقریباً 13واں دن ہے طوفان الاقصی کا ہے۔ بائیڈن جو ہے نا وہ پہلے دن سے ہی نتنیاہو سے پہلے اس جنگ میں شامل ہوا ہے، اور ہمارا بچوں کا، معصوم بچوں کا جو نسل کشی کا اسرائیل نے کیا تو اس کا حمایت کیا اور اس کا گرین لائٹ کے
शुरू से ये वॉर क्राइम्स को इन्होंने हमारा अवाम के खिलाफ किया है इजरायली आर्मी ने। अभी सूरत हाल है गजा में, अभी तक हमारा के OIC का इजलास उसी नतीजा पे नहीं पहुंचा है कि जी मतलब रफा क्रॉसिंग गेट को इंसानी इमदाद और तिब्बी इमदाद के लिए खोल दें। अभी भी अनफॉर्चुनेटली है कि ये डिप्लोमेटिक दबाव के ये जो अल-माबदान का मैसेकर, जो मदनी हॉस्पिटल के मैसेकर का जो गजा में हुआ था कि इजरायलियों ने बम्बार्डमेंट किया कि उस रिफ्यूजी कैंप में, आप कह सकते हो कि ये अल-मदनी हॉस्पिटल के 5000 रिफ्यूजी के जगह थी। तो और वो रेड क्रॉस हमें ये इतला दिया था इजरायली आर्मी के थ्रू से, इजरायली आर्मी कह रहा है कि ये जगह को हम इसको करेंगे। तो लोग वहाँ चल के उस धोखा में आकर बेचारे मासूम छोटे छोटे बच्चे के बाइडेन की ग्रीन लाइट के साथ है कि वहाँ तो सब ये बताइएगा कि रफ़ा क्रॉसिंग से जो इमदाद की फराहमी है उस पर मुत्तफिक हुए हैं अमेरिका और मिस्र, और ये कहा गया है कि मुमकिना तौर पर शायद जुमे के रोज़ से वहाँ से इमदाद जो है वो भिजवाई जा सकती है। कुछ इस बारे में इत्तलात मौजूद हैं? जहाँ तक हमें पता है कि मिस्र और अमेरिका का जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसमें तीसरी और एलिमेंट है, वो इजरायली एलिमेंट है, वो अभी तक एग्री नहीं है। अब आया है कि वाकई अमेरिका और इजिप्ट है कि वो इतना डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं कर सकते कि जी मतलब वाकई ये जो आपने फरमाया है कि जुमा का ऐलान किया है, 2 दिन पहले भी अपना इजिप्शियन दोस्तों के जरिए से कि हमें पता चला, बल्कि पब्लिक किया है कि जी ये क्रॉसिंग गेट को खोल रहा है। तो नेतन्याहू का जो ऑफिस है खुद इन्होंने कि इस चीज़ को रद्द कर दिया और एक और स्टेटमेंट बताया कि नहीं जी हमको रफा गेट को क्रॉस नहीं करें, अपना ओपन नहीं करेंगे जब तक कि जी रेड क्रॉस वाले हैं कि हमारा के जो हॉस्टेजेस है और इनके जो प्रिजनर रेजिस्टेंस के हाथ में हम वो नहीं देख सके। आया है कि ये मुमकिन है कि मतलब अभी इस जंगी मैदान में और कि जो इजरायली के क्राइम्स के चल रहे हैं अभी भी चल रहा है। आज इन्होंने के कम से कम 4 टावर रेजिडेंशियल एरिया को मुख्तलिफ जगहों में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ गजा में बम्बार्डमेंट किया है। आया इसी सूरत हाल में आप ये चीज़ों को फराहम कर सकते हैं? ये तो एक प्रीटेक्स्ट है कि जी मतलब इन्होंने हमारा आवाम को कत्ल करना है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है अभी तक चल रहा है, अभी तक हम सामने आमने कर रहे हैं। हमारा आवाम है जो शहादतों के खानदान है, जो शहीदों के खानदान है, अभी भी अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि ये इजराइल से रिवेंज लेना है। जी ठीक है, डॉक्टर खालिद कदूमी साहब साथ रहिएगा। वकार खान साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत झूठी खबरें फैलाने में सरगर्म है, इसराइल को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहा है। तो भारत की पॉलिसी बेसिकली है क्या? क्या भारत की पॉलिसी सिर्फ मुनाफकत पर बेस है? आई थिंक इस हाइट ऑफ हिपोक्रेसी अगर पुरानी आप देख लें तो फलस्तीन के साथ इन्होंने रिलेशन रखे, लेकिन ग्रेजुअली जब से मोदी आया तो इसमें काफ़ी शिफ्ट आया, बल्कि उससे पहले ही। तो अभी जो है अगर आप देखें वेस्टर्न मीडिया जो है उससे ज़्यादा भारत के कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस पर इसराइल में है। आई डोंट थिंक सो कि वो गजा वाली साइड पे हैं, और जो लाइन उनको इसराइली गवर्नमेंट दे रही है वो टोकर है। इसी में जो डिसइंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग 40 बेबीज़ की बात हुई, बिल्कुल फेक थी। इसी तरीके से जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है इसमें इसराइल ने एक स्टोरी दी है कि प्रॉब्ली वो शायद लोकल कोई रॉकेट था, उसको भी भारतीय मीडिया बहुत उछाल रहा है। सो आई थिंक इसमें इसके अलावा दे हैव नाउ स्टार्टेड टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ कतर, क्योंकि वहाँ पे हमास की लीडरशिप भी है और अल जजीरा टीवी ने बहुत ज़्यादा फाइट की है वेस्टर्न मीडिया और इंडियन मीडिया को, अभी उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट पॉलिसी। उसकी रीज़न भी है कि अगर ज़ायनिस्ट को देखें जो इसराइल के हुक्मरान है या उनकी लड़ से रजीम है, और RSS का एजेंडा जो है जो बेसिकली फाशिज्म पे बेस है, ये बिल्कुल सिमिलर हैं और इनकी जड़ें जो है वो मिलती हैं जहाँ के रूट जो है इसकी। तो इसका मतलब है कि भारत को फिक्र है कि अगर ये स्ट्रेटजी कश्मीरी अडॉप्ट करते हैं तो उनके लिए भी एक मुसीबत होगी। तो दे हैव डिसाइडेड टू सपोर्ट इसराइल, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इस मुनाफिकाना पॉलिसी का जो है इम्पैक्ट अभी आना शुरू हुआ है। और सर जो OIC का किरदार है वो भी खासा गैर वाज़ेह है वकार खान साहब। वहाँ पर भी सिर्फ मज़म्मतों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दावत पर ये इजलास तो हो गया OIC का, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आ सका।
جی اس میں آئی تھنک جو کچھ ممالک ہیں جنہوں نے آئی تھنک بڑا اسٹرانگلی جو ریز کی ہیں، اور آئی تھنک اس میں پاکستان سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ خالی ڈپلومیٹک میئر سے نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ گو فار اکنامک بائیکاٹ. اسی طریقے سے جو 3 بڑے ممالک ہیں جو بارڈر کرتے ہیں، ایجپٹ، سیریا، جارڈن اور کسی حد تک لیبنان، وہاں سے ایون آئی تھنک اگر ملٹری پریشر بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے تو بڑا فرق پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ابراہم ایکارڈ ہے، پھر کوریڈورز کی بات ہو رہی تھی. اس میں صرف ایڈ کروں کہ جو فلسطینی ریزسٹنس ہے، جو الاقصی فلڈ ہے، اس کی روٹ کاز کیا تھی. اس میں آئی تھنک مروان بشارہ کا ایک بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ تھا، جو الجزیرہ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ فلسطینینز ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فائٹ آن دیئر فیٹ انسٹیڈ آف ڈائنگ ان ڈس آنر، جن کو مارا جاتا ہے. تو انہوں نے باہر نکل کے کیا ہے، اور مین پرپز یہی تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ڈس ریگارڈ نہ کرے. اور اس میں آئی تھنک اس میں کامیابی ضرور ہے کہ دے ہیو براٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں لے آئے وار میں. ایون امریکہ کو اپنے بیری بیڑے بھی موو کرنے پڑے. لیکن OIC آئی تھنک بہت کچھ کر سکتی ہے اف دے وانٹ، اور اس میں ڈپلومیٹک اور بہت ڈپلومیٹک وے سے جو ہے یہ سامنے چیزیں لائی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر خالد قدومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، نون لیگ کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان واپسی کی راہ میں تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں. توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری احتساب عدالت سے معطل، جبکہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ انہیں حفاظتی ضمانت ملنی ہے، یہ وارنٹ جو ہے وہ معطل ہونے ہیں. لیکن اب اپیرنٹلی یہ تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئی ہیں. تو اب اس کے علاوہ بھی کوئی چیلنجز درپیش ہوں گے یا میدان کھلا ہے میاں نواز شریف کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیے، میاں نواز شریف کے خلاف 3 ایسے مقدمات تھے جن میں کہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ ہو سکتی تھی، مطلوب تھی. اور تینوں ہی مقدمات میں یہ تینوں مقدمات جو ہیں وہ نیب سے متعلق تھے، یعنی ان میں جو پروسیکیوٹر تھا، استغاثہ جو تھا وہ نیب تھا. ایک کیس جو تھا وہ توشہ خانہ کا تھا جو کہ احتساب عدالت میں تھا، اور اس میں میاں نواز شریف کے پرپیچول اریسٹ وارنٹ، جسے ہم دائمی اریسٹ وارنٹ کہتے ہیں، وہ جاری ہو چکے تھے. تو اس تناظر میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا جائے گا. اور دوسرے جو 2 ریفرنس تھے وہ وہی ایوان فیلڈ یعنی لندن فلیٹس والے ریفرنس، اور دوسرا العزیزیہ اسٹیل ملز. ان دونوں ریفرنس کو یکجا کر کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق معاملہ تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چونکہ وہ یہ معاملہ چل رہا تھا، اس وجہ سے یہاں اس کیس میں بھی ان کی گرفتاری جو تھی وہ اس میں خدشہ تھا کہ گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن ان تینوں ہی مقدمات میں ان کو بہت بڑا ریلیف ملا. اور جیسے کہ بتایا کہ توشہ خانہ کیس ہے، اس میں جو ان کے اریسٹ وارنٹ تھے اس کو معطل کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے جو ایوان فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ اسٹیل ملز تھی، ان دونوں ریفرنسز میں ان کو 24 تاریخ تک کے لیے ریلیف مل گیا کہ آپ حفاظتی جو ان کی ضمانت تھی وہ منظور کر دی گئی. یعنی اب 24 تاریخ تک ان کو کسی بھی کیس میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے. اب 24 تاریخ کو یہ ہوگا کہ یہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں یہ 24 تاریخ کو احتساب عدالت میں بھی پیش ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوں گے، اور اپنا جو یہ آج کا حکم نامہ ہے اس کی عملداری کریں گے. اور پھر اس کے بعد اس سے جو اگلی سٹیج ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دیکھا جائے گا کہ ان کی ضمانت کنفرم ہوتی ہے، اور وہ جو توشہ خانہ کیس میں ان کے اریسٹ وارنٹ ہیں جو کہ ابھی معطل ہوئے ہیں، ان کی منسوخی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی. اور ان 2 کیسز میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نیکسٹ لیول پر ہوں گی. کامران خان، یہ بتائیے گا کہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اس بارے میں تصدیق تو ہو چکی ہے، لیکن پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوئی کہ لاہور کی بجائے اب میاں نواز شریف نے اسلام آباد میں لینڈ کرنا ہے، اور کہا یہ گیا کہ کچھ لیگل فارمیلٹیز ہیں جو کہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد وہ لاہور آئیں گے. وہاں پر کیا مصروفیات ہیں؟ کون سی ایسی لیگل فارمیلٹیز ہیں جو کہ وہاں پوری کرنا ضروری ہیں ان کے لیے؟ جی دیکھیں، جو عدالت کو حفاظتی ضمانت لینے کے لیے جو درخواست کی گئی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ یہ درج کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کا اسٹیٹس جو تھا وہ ایبسکانڈر کا تھا، نواز شریف کا، اس لیے وہ سیدھے ان کو قانون کے مطابق انہیں سیدھے عدالت میں آنا ہوتا ہے اور سرنڈر کرنا ہوتا ہے.
اور اس کے لیے انہیں عدالت کو بتایا گیا کہ وہ سیدھے آپ کی عدالت میں آئیں گے اور 21 تاریخ کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس کے لیے وہ اسلام آباد میں لینڈنگ جو ہے ان کی ہوگی. تو اسی بنیاد پر پھر عدالت نے ان کو مزید وقت دے دیا, یعنی 21 سے بڑھ کر 24 تک کا وقت دیا. تو وہ اب ان کی لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے عدالت میں یہی بیان دیا تھا کہ ہم عدالت آئیں گے, تو جو عدالت میں بیان دیا ہے اس کے لیے, اس کی پاسداری کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسلام آباد میں لینڈنگ کی جائے. اور چونکہ ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نارملی جو ہے وہ عموماً فنکشن نہیں ہوتا, ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے, تو اس لیے کم از کم یہ کہ وہ اپنا جو کہا ہے, جو اپنا بیان دیا ہے اور جس بنیاد پر انہوں نے ریلیف لیا ہے اس کہے کی پاسداری کریں گے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کی ایک چارٹرڈ فلائٹ ہے جو کہ وہاں لینڈ کرے گی اسلام آباد میں, اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ وہاں سے اپنے قانونی مشورہ کریں گے اور کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد وہ پھر لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عموماً کھلتی نہیں ہے ہفتے والے دن کے لیے. اور ویسے بھی جو اب ریلیف ہے وہ 21 دن سے آگے تک کا ملا ہوا ہے, یعنی 24 تاریخ کا ملا ہوا ہے, 3 دن مزید ان کے پاس ہوں گے. اور جو آرڈر ہے, اگر وہ میں آپ کو آرڈر بھی اس کی جو 2 لائنیں ہیں وہ میں پڑھ کر سناؤں تو اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ لیٹ دا پٹیشنر اپیئر بیفور دس کورٹ آن 24/10/2023. Meanwhile, he shall not be arrested on his arrival in Pakistan until he surrenders before this court. یعنی انہیں کہا ہے کہ جی آپ 24 تاریخ کو آ جائیے, ان کو پیش ہونے دیں, اور ان کو جب تک وہ پیش نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کی گرفتاری جو ہے عمل میں نہیں آنی چاہیے. تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے والا فیصلہ ہے وہ بنیادی طور پر وہی جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس بنیاد پر ریلیو دیا گیا ہے, اس کی پاسداری کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران خان, بیورو چیف اسلام آباد, ہمارے ساتھ موجود تھے. میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے عدالت کی جانب سے جو آرڈرز آئے اس بارے میں ہمیں بتا رہے. اور ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خدا حافظ.